ایک باپ کی شفقت کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو قتل کیا اور برطانیہ سے بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ تو اس قتل میں ان کی اہلیہ، دوسری بیوی وہ بھی ملوث تھی، لیکن ان کی پہلی بیوی وہ کس طرح سے آج پریشان ہے اپنے بیٹی کے قتل پر، اپنے بیٹی کو بربریت سے ہلاک کرنے پر کتنی زیادہ وہ رو رہی ہوگی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ صاحب کون ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے قتل کیا، یہ ساری رویداد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس کیس کا اب جو سماعت ہوئی ہے اس میں باپ کی طرف سے کیا بیان دیا گیا ہے۔ میں پوری سٹوری آپ کے سامنے ایک ہی چیز کر کے کھول کے رکھ دیتا ہوں، تو اس کے بعد ہوگا کیا وہ بھی آپ کے سامنے آخر پر بات کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں کہ باپ کی طرف سے کیا بیان دیا گیا ہے عدالت میں۔ معصوم 10 سال کی بچی سارہ شریف کے قتل کے حوالے سے کئی انکشافات سامنے آئے ہیں اور اس میں کئی ڈرامائی موڑ بھی ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ باپ نے اپنی شفافیت کا اعتراف کر لیا ہے۔ کیا اس کے باپ کی طرف سے کسی اور کو بچانے کے لیے اعتراف کیا گیا ہے، یا واقعی وہ اتنا شفاف تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو تشدد کر کے مار ڈالا؟ آپ کے سامنے پوری کہانی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کل کی سماعت کی طرف چلتے ہیں جو لندن کی عدالت میں ہوئی۔ سارہ شریف کے پاکستان میں موجود والد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہی اپنی 10 سالہ بیٹی کو برطانیہ میں قتل کیا تھا۔ برطانیہ میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ یہ اعتراف عرفان شریف نے پاکستان سے فون کے ذریعے کیا ہے۔ عرفان شریف نے گزشتہ سال برطانیہ کے علاقے سرے میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد اپنے اہل خانہ سمیت پاکستان پہنچتے ہی 8 منٹ کی فون کال میں اعتراف جرم کر لیا تھا۔ تب تک سارہ شریف کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ تاہم مقدمہ کی سماعت کے دوران 42 سالہ عرفان شریف، سارہ کی 30 سالہ سوتیلی ماں بینش بطول اور عرفان کے 29 سالہ بھائی اور سارہ کے چچا فیصل ملک نے قتل کے الزام سے انکار کیا تھا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ عرفان شریف کا دعویٰ ہے کہ سارہ کی موت کی ذمہ دار ان کی اہلیہ بینش بطول تھیں اور انہوں نے فون پر جھوٹا اعتراف جرم ان کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ واضح رہے کہ سارہ شریف کی لاش گزشتہ سال 10 اگست کو برطانیہ میں ووکنگ کے علاقے میں ایک گھر سے ملی تھی، جس سے ایک ہی دن قبل ان کے اہل خانہ پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ سارہ کے والد عرفان شریف، ان کی اہلیہ بینش بطول اور عرفان کے بھائی فیصل ملک پولیس کو اس وقت سے مطلوب تھے۔ عدالت میں پراسیکیوٹر بل املن جونز نے کہا کہ سارہ کو کم از کم کئی ہفتوں سے تشدد کا سامنا تھا۔ بعد میں پراسیکیوٹر نے سارہ کے زخموں کی تفصیلات بھی بتائیں جو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغاثہ کے مطابق سارہ کے جسم پر اندرونی اور بیرونی چوٹیں اور زخم تھے، جن میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور جلائے جانے والے زخموں کے نشان تھے۔ یہ 10 سالہ بچی کے ساتھ برطانیہ عظمیٰ میں ہو رہا ہے۔ استغاثہ کے مطابق سارہ کے جسم پر استری سے جلانے کے نشانات موجود تھے۔ ان کے علاوہ انسانی دانتوں سے کاٹے جانے کے نشانات سارہ کی ٹانگوں اور بازوؤں پر بھی دیکھے گئے تھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ دانتوں کے نشانات کا جائزہ لینے سے علم ہوا کہ یہ عرفان شریف اور ان کے بھائی کے نہیں ہیں۔ تاہم بطول بینش نے اپنے دانتوں کا نمونہ فراہم کرنے سے انکار کیا۔ استغاثہ کے مطابق سارہ کی پسلیوں اور کندھے سمیت انگلیوں اور کمر پر 11 مختلف مقامات پر ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، جن کے علاوہ دماغ کی چوٹ کی علامات بھی موجود تھیں۔ عرفان شریف نے سرے پولیس کو پاکستان سے فون کیا اور آپریٹر کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق یہ فون کال تقریباً 8 منٹ 34 سیکنڈ طویل تھی، جس میں عرفان شریف نے کہا تھا کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اسے سزا دی اور وہ مر گئی۔ یہ باپ کہہ رہا ہے۔ عدالت میں اس فون کال کے حوالے سے بتایا گیا کہ عرفان شریف نے کہا تھا کہ سارہ شرارتی تھی اور انہوں نے اسے پیٹا تھا۔ استغاثہ کے مطابق عرفان شریف نے کہا کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں نے اسے بہت زیادہ پیٹ دیا۔ استغاثہ نے یہ بھی کہا کہ سارہ کو صرف ایک بار نہیں پیٹا گیا، ان کی زندگی کے آخری چند ہفتوں میں جو سلوک کیا گیا وہ بہیمانہ تھا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ سارہ کی لاش کے ساتھ ایک تحریر شدہ نوٹ بھی ملا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو بھی یہ نوٹ دیکھے جان لے کہ میں نے عرفان شریف اپنی بیٹی کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ میں فرار ہو رہا ہوں کیونکہ میں خوفزدہ ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گرفتاری دوں گا اور سزا کاٹوں گا۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں
ہوش کھو بیٹھا تھا۔ استغاثہ نے عدالت میں کہا کہ فون کال کی طرح بظاہر نوٹ بھی اعتراف جرم ہے۔ سارہ کی موت اس کو پیٹنے سے ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کو سارہ کی لاش ایک بستر پر چادر کے نیچے سے ملی جیسے کہ وہ سو رہی ہو۔ استغاثہ نے عدالت میں کہا کہ لیکن وہ سو نہیں رہی تھی، وہ مر چکی تھی۔ ملزمان پر جو سارہ کی موت سے قبل اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے، ان پر ایک بچے کی موت کا الزام ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ استغاثہ نے کہا کہ ہر ملزم کسی دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ استغاثہ کا دعویٰ تھا کہ یہ ناقابل فہم بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ تشدد باقیوں کی مدد، شرکت یا حوصلہ افزائی کے بغیر کر سکتا تھا۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ ملزمان میں سے کسی نے بھی سارہ سے روا رکھے جانے والے سلوک پر کسی کو نہیں بتایا۔ ایسے ادارے جو مداخلت کر سکتے تھے۔ مقدمہ کی سماعت جاری ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں۔ پچھلے سال اس حوالے سے کیا خبر شائع ہوئی تھی؟ یہ خبر 23 اگست 2023 کو شائع ہوئی تھی۔ آج سے پورا ایک سال قبل اور کوئی 1.5-2 مہینے قبل انگلینڈ میں اپنے گھر میں مردہ پائی جانے والی 10 سالہ سارہ شریف کی ایک ہمسائی نے بتایا کہ بچی کو اسکول میں ایک مرتبہ چہرے پر چوٹوں اور خراشوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ خاتون کو ان زخموں کے بارے میں ان کی اپنی بیٹی سے پتہ چلا جو سارہ شریف کی ہم جماعت تھی۔ واضح رہے کہ برطانیہ کے علاقے ووکنگ کے گھر میں مردہ پائی گئی 10 سالہ سارہ شریف کے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں برطانیہ پولیس کو پاکستان میں ان کے والد، سوتیلی ماں اور چچا مطلوب ہیں۔ سارہ کے والد 41 سالہ عرفان شریف، ان کی اہلیہ 29 سالہ بینش بطول اور ان کی 28 سالہ بھائی فیصل ملک پاکستان آ چکے ہیں۔ پاکستان کی پولیس نے BBC کو تصدیق کی کہ انہوں نے سارہ شریف کی ہلاکت کے معاملے میں مطلوب والد عرفان شریف کے 2 بھائیوں اور ان کے والد سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ پاکستانی پولیس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان پر پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے دباؤ ہے کہ انگلینڈ سے آنے والے ان تینوں افراد کو تلاش کیا جائے۔ پوسٹ مارٹم میں سارہ کی موت کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور مزید ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ موٹر سائیکل سے گر گئی سابقہ پڑوسی جیسیکا نے BBC کو بتایا کہ سارہ خوش رہنے والی اور پر اعتماد بچی تھی جو ہمیشہ خوشی خوشی اسکول جاتی تھی، لیکن سارہ کے مردہ پائے جانے کے بعد جیسیکا کی بیٹی نے انہیں بتایا کہ اپریل میں سارہ اسکول آئی تو اسے واضح طور پر زخم آئے ہوئے تھے۔ جیسیکا کا کہنا تھا کہ ایسٹر کی تعطیلات سے قبل سارہ اسکول میں تھی اور ان کے چہرے، گردن پر زخم اور چوٹوں کے نشانات تھے۔ چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ میری بیٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ وہ موٹر سائیکل سے گر گئی ہے اور پھر وہ چلی گئی۔ اگلے دن ٹیچر نے اعلان کیا کہ سارہ نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور اسے گھر پر پڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا جب شریف خاندان تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ووکنگ منتقل ہوا تھا۔ نام ظاہر ایک اور پڑوسی خاتون نے بتایا کہ سارہ کے والد نے دوسری بیوی بینش بطول نے انہیں بتایا تھا کہ لڑکی کو حجاب پہننے کی وجہ سے ہراساں کیے جانے کے بعد گھر پر پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑوسن نے کہا، میں نے بینش کو مشورہ دیا کہ سارہ کو اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ مسجد میں اور تیراکی کی کلاس میں دوست بنا رہی ہے۔ ایک اور موقع پر میں نے بینش سے کہا کہ سارہ کو گھر پر پڑھانا مشکل ہوگا کیونکہ ان کے اور بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت آسان ہے کیونکہ وہ BBC بائٹ سائز استعمال کرتی ہے۔ پڑوسن نے کہا کہ سارہ ایک شرمیلی اور خاموش بچی لگتی تھی، میں نے اسے کبھی مسکراتے یا ہنستے نہیں دیکھا۔ سارہ شریف کے اہل خانہ سے ماضی میں رابطہ ہوا تھا۔ برطانوی پولیس کا یہ کہنا ہے۔ سر پولیس کے ایک اہلکار مارک چیمپن نے کہا کہ ان کا ماضی میں سارہ شریف کے اہل خانہ سے رابطہ ہوا تھا۔ یہ بیان سرے کاؤنٹی کونسل کے اس انکشاف کے بعد سامنے آیا کہ ووکنگ سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کو حکام جانتے تھے۔ مارک چیمپن نے بتایا کہ سر پولیس کا خاندان کے ساتھ محدود بنیادوں پر رابطہ رہا ہے اور یہ ماضی سے متعلق ہوا تھا، یہ پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے ساتھ پولیس کی بات چیت کچھ سال پرانی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیان کی تفصیل نہیں بتائی۔ پولیس افسر نے یہ بھی کہا کہ پولیس فورس نے اس معاملے کو پولیس واچ ڈاگ کو نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سر پولیس نے پوزیشن کا جائزہ لیا، تاہم وہ معاملہ پولیس شکایات کے آزاد دفتر کو آگاہ کرنے کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔
سرے پولیس کے اہلکار مارک چیمپئن کا کہنا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ 5ویں جماعت کی طالبہ سارہ کس طرح زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس علاقے میں رہنے والے کسی بھی شخص سے سننا چاہتے ہیں جس نے سارہ کو باقاعدگی سے اپنے روزمرہ کے معمولات میں دیکھا ہو۔ جب یہ انکشاف ہوا کہ سارہ کے بارے میں حکام کو خبر تھی تو بچوں کی سماجی دیکھ بھال کے بارے میں مہم چلانے والے کرس وائلڈ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارہ کو ان کے ریڈار پر ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی کے تحفظ کا کوئی حکم جاری کیا گیا ہو یا حفاظت کا کوئی خدشہ ظاہر کیا گیا ہو۔ سارہ کی لاش پر کیے گئے پوسٹ مارٹم سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ بچی کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ یہ بچی کی موت کی وجہ جاننے کے لیے مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اگست 2023 کی۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا اور جو رپورٹ آئی، جس طرح سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس طرح سے ان کو جلایا گیا ہے، وہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہے۔ پولیس ویسٹ بائی فلیٹ میں اس خاندان کے پچھلے ایڈریس کی بھی تلاشی لے رہی تھی۔ میں اب اسے واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، یہ کس نے کہا؟ اخبار دی سن سے بات کرتے ہوئے سارہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کی موت پر غم کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی اب زندہ نہیں ہے۔ اولگا شریف بچی کی والدہ کی سارہ کے والد سے طلاق ہو گئی تھی اور فی الحال بچی کی کسٹڈی والد کے پاس تھی۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ان کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اولگا نے بتایا کہ میری بیٹی ایک عمدہ لڑکی تھی جو ابھی بہت چھوٹی تھی، میں اب اسے واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں صرف اس اچھے وقت کو یاد کر سکتی ہوں جو میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر کے بالکل سامنے رہنے والے ایک پڑوسی نے صحافیوں کو بتایا کہ 6 بچوں کے ساتھ ایک پاکستانی خاندان 6 ماہ سے بھی کم عرصے سے اس گھر میں مقیم رہا۔ ایک اور پڑوسی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ بچی عموماً اپنے چھوٹے بھائی بہنوں اور خاص طور پر سب سے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال میں مدد کرتی نظر آتی تھی۔ اب آپ کے سامنے 2 کیسز کی روداد میں رکھتا ہوں۔ 7 ستمبر کو یہ سماعت ہوئی ہے۔ 10 سالہ سارہ شریف قتل کیس کے تینوں ملزمان عرفان شریف اور ان کی اہلیہ اور فیصل شریف بذریعہ ویڈیو لنک برطانوی عدالت میں پیش ہوئے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سارہ شریف کے مبینہ قتل کے مقدمے کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوگا، جبکہ مقدمہ 14 اکتوبر کو جیوری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برطانوی پولیس کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ مارک چیمپئن کا کہنا تھا کہ تینوں افراد سارہ کی لاش ملنے سے چند گھنٹے قبل پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ سارہ سے متعلق اطلاع پاکستان سے اس کے والد نے ایمرجنسی نمبر پر دی تھی۔ مارک چیمپئن کا کہنا تھا کہ سارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جسم پر پرانے زخم کے نشان تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پولیس تفتیش کی اور نوعیت تبدیل ہو گئی۔ یاد رہے کہ 10 سالہ بچی سارہ شریف کی لاش 10 اگست کو برطانیہ کے شہر ووکنگ میں ان کے گھر سے ملی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ سارہ کے والد عرفان شریف سوتیلی ماں اور چچا فیصل شریف قتل میں ملوث ہونے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور سماعت کی طرف۔ یہ سماعت ہوتی ہے 7 اکتوبر 2024 کو۔ 10 سالہ بچی سارہ شریف قتل کیس کی سماعت آج لندن کے اولڈ بیلی ہائی کورٹ میں ہوگی۔ نامزد ملزمان مقتول کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا عدالت میں پیش ہوں گے۔ سارہ قتل کیس کی سنوائی آج صبح شروع ہوگی۔ مذکورہ مقدمہ میں والد عرفان شریف سوتیلی، ماں بینش بطول اور چچا فیصل ملک عدالت میں پیش ہوں گے۔ 14 اکتوبر کو مقدمہ جیوری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ مقدمہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کیوان ناگ کی سربراہی میں سنا جائے گا اور اس کی مدت تقریباً 7 ہفتوں تک متوقع ہے۔ گزشتہ سماعت میں عدالت کو بتایا گیا تھا کہ پولیس کو 10 اگست کی رات 2:47 پر پاکستان سے 8 منٹ اور 34 سیکنڈ کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد سارہ کی لاش ملی تھی۔ نامزد ملزمان کو پاکستان سے واپس برطانیہ آنے پر گرفتار کیا گیا اور تینوں ملزمان پر 15 ستمبر 2023 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ 10 سالہ سارہ شریف گزشتہ سال اگست میں ووکنگ میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ آپ کے سامنے یہ پوری سٹوری رکھ دی کہ کس طرح سے باپ نے اپنی بیٹی کو 10 سال کی معصوم بیٹی کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔
تو کیا باپ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ باپ کو آپ چھوڑے کوئی انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کی طرف سے شفاقت کی گئی، بربریت کی گئی، تو کیا یہ اپنی بیوی کو، نئی بیوی کو بچانے کے لیے، بینش کو بچانے کے لیے سارا کچھ اس نے کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ ایسی شفاقت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سوتیلی مائیں ایسا کار گزرتی ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں اس بندے کو کوئی سزا ملے گی، دیگر ملزمان کو کوئی سزا ملے گی جو اعتراف جرم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں؟ اور پھر جس طرح سے بچی کی ہڈیاں توڑی گئی، جس طرح سے اس کو جلایا گیا، تو کیا انسانیت میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی بندہ، میرا نہیں خیال کہ ایسا کر سکتا ہو۔ ایسا صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ بندہ انتقام پر آمادہ ہو، اور انتقام کیسے لیا جا رہا ہو، جس نے اس بندے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو، ایسا اس کی طرف سے تو ہو سکتا ہے، لیکن عام نارمل آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اب ہوگا کیا؟ برطانیہ میں ان لوگوں کو سزا ملے گی جنہوں نے ایک معصوم بچی کو قتل کر دیا، لیکن وہ سزائے موت نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو سزا سے ہمکنار کرنے کے لیے پھر پاکستان جیسے ممالک کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر یہ کیس چلتا ہے تو پھر تو مدعی کون ہے؟ برطانیہ میں مدعی بن گئی ہے ریاست، اس لیے وہاں پہ ملزم قطعی طور پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچ جائیں گے یا کوئی چکمہ دے دیں گے۔ لیکن پاکستان میں مدعی بھی خود بن جاتے ہیں، ملزم بھی خود ہوتے ہیں، تو پھر کسی کو سزا نہیں ملتی۔ 1 2 4 مہینے کے بعد ملزم 10 لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دے، مدعی بھی وہی اس کا بھائی ہوگا، باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، تو پاکستان میں بچت ہو جاتی ہے، لیکن برطانیہ میں بچت نہیں ہوگی۔ بہرحال جتنی سزا ہوگی وہیں پہ ہوگی، اور یہ بھی ہے کہ 7 ہفتے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ سزا ان کو ملے گی، زیادہ سے زیادہ جتنی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن برطانیہ میں چونکہ سزائے موت نہیں دی جاتی، تو اس لیے ان لوگوں کو عمر قید ہو سکتی ہے۔ عمر قید کے علاوہ پھر کون سی قید رہا، اور ان کی ساری زندگی اب ملزموں کی جن پر جرم ثابت ہو جائے گا تو وہ ساری زندگی جیل میں کاٹیں گے۔ اگر وہاں پہ یہ شریف صاحب جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں پہ چلے گئے تو بہرحال وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو تو عمر قید کی سزا نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ سالوں کی، ان کو برسوں کی سزا ہوگی، تو وہ وہاں پہ بھگتیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ایک سٹوری رکھی ہے، تو ناظرین انتظار کیجئے برطانوی عدالت کا فیصلہ کب آتا ہے اور کیا آتا ہے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔